الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اور سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب احسن گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت ندا آئے آقا دیدار عطا کرنا
سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے سب گنبد والے مردور دعا کرنا جب وقت ندا آئے آقا دیدار عطا کرنا. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت بچہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفاعِ روز جزا محبوب کبریا جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود عرض کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج ہمارا محفل میں بیٹھنا قبول اور منظور عطا فرمائے. جیسا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب ربانی قطب ربانی قطب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب اللہ رب العالمین کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑا. اب جب آپ بغداد کے لیے قافلے پر روانہ ہو رہے تھے تو ان کی والدہ نے نصیحت کی، اے بیٹے جھوٹ نہیں بول، ہمیشہ سچ بول. یہی بات سن کے اب قافلے پر رواں ہے اور قافلے کے لوگ بڑے ڈرتے ہوئے قافلے پر تشریف لا رہے ہیں. کیوں ڈر رہے تھے؟ کہ انہیں خوف تھا ہم راستے میں کئی ڈاکوؤں سے لوٹے نہ جائیں، ہمیں کوئی ڈاکو لوٹ نہ لے، اس لیے وہ ڈر رہے تھے. اور غوث اعظم تو بڑی خوشی سے قافلے پر بیٹھ گئے اور قافلہ بغداد کی طرف رواں ہے کہ اچانک راستے کے اندر ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا. ہر کسی شخص سے اس کا سامان لے لیا اور پھر غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک ڈاکو آیا، کہنے لگا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ جو کچھ ہے سب نکال دے. غوث اعظم نے کہا کہ اے ڈاکو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری قمیص کی تہ میں سی ہوئی ہے، جو میری قمیص کی تہ میں سی ہوئی ہے. ڈاکو ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا اور چلا گیا. اگلا ڈاکو آیا، کہنے لگا بچے تیرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ نکال دے. غوث اعظم کہنے لگے کہ میری قمیص کی تہ میں 40 اشرفیاں میری والدہ نے سی تھی وہی ہے میرے پاس. اب ڈاکوؤں نے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے.
سردار نے پوچھا ہے بچے تیرے پاس کیا ہے جو کچھ ہے سب نکال دے. غوث اعظم نے کہا اے سردار میں تیرے بچوں کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہے بس جو میری قمیص کی تہ میں سی ہوئی ہے. اس سردار نے کہا کہ دکھاؤ وہ 40 اشرفیاں کہاں ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ 40 اشرفیاں جو تھی ان کو قمیص کی تہ میں سے نکال لیا اور اس کے آگے رکھ دیا. اب ڈاکو حیران ہوا کہ اس بچے نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, سچ بول کر ساری اشرفیاں میرے حوالے کر دی ہے. اب سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے وہ ڈاکو پوچھتا ہے کہ اے بچے جھوٹ کیوں نہیں بولا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ اے غوث اعظم کسی سے جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کسی سے جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. ڈاکو کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ تو اپنے والدہ کا بڑا فرما بردار ہے اور میں تو خالق حقیقی کہ آگے کوئی نیکی نہیں کرتا. ہر گناہ ہر روز کرتا ہوں, ہر روز لوگوں کو لوٹ لیتا ہوں, لوٹا ہوا مال کھا لیتا ہوں. غوث اعظم کہنے لگے تو چوری چھوڑ دے گا تیرا ہی فائدہ ہے, تو دنیا میں کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب ڈاکو کو دیکھتے ہیں وہ رو رہا, آنکھوں میں آنسو آئے اور ڈاکو سرکار غوث اعظم سے فرماتا ہے کہ اے غوث, اے اللہ کے ولی, اے اللہ کے بزرگ, مجھے معاف کر دے. آئندہ کے بعد میں کوئی چوری نہیں کروں گا, کسی کی چغلی نہیں کروں گا. غوث اعظم نے اسے معاف کیا اور کہا کہ جاؤ جو تم نے کافر والوں سے سامان لوٹا ہے ان کو واپس کرو. اس سردار نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور سب کو اپنا اپنا مال واپس کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس چوری سے معافی مانگنے لگا اور اللہ تعالیٰ کے آگے گرگران سجدہ کیا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے آدم تیری اولاد جتنی دفعہ میرے سے معافی مانگے گی میں اسے اتنی دفعہ معاف کروں گا. سبحان اللہ. آدم نے فرمایا کہ اے آدم کہ تیری اولاد جتنی دفعہ مجھے معاف کرے گی میرے سے معافی مانگے گی میں اسے معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا اور وہ ہر روز نیکی میں مبتلا ہو گیا. اگلی بات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک شخص کے پاس کام کرتے تھے, وہ یہودی تھا. وہ آپ کو اتنا مارتا ڈنڈوں سے, اتنا مارتا کہ آپ کو اتنی درد ہوتی, لیکن اس یہودی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچے کو بڑی درد ہو رہی ہے میں نہ ماروں. اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کر بیان لگے کہ حضور کہ میرا مالک مجھے بہت مارتا ہے, اتنا مارتا ہے کہ میری ہڈیاں درد کرنے لگ جاتی ہے. آپ کچھ نہ کچھ کریں اس مالک سے میری جان چھڑوا دیں. اب حضور نے کہا کہ اے زید بن ثابت جا اپنے مالک سے پوچھ, جا اپنے مالک سے پوچھ کہ تجھے کتنا سونا چاہیے, کتنی چاندی چاہیے, میں یہ اتنا لا کر دوں گا. کتنے کا تجھے بیچنے چاہتا ہے میں اتنا تجھے کرایہ دوں گا اور حضرت زید بن ثابت کو لے لوں گا.
اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو حضور نے بات کہی. جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مالک کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی جو جتنی رقم چاہیے لے لے اور زید بن ثابت کو میرے حوالے کر دے. اب وہ یہودی بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا کہ اگر میں نے ان کو بیچ دیا تو میرے کام کاج کون کرے گا, میرے پاس صرف ایک نوکر ہے. اب اس کے باقی ساتھیوں نے کہا کہ اے یہودی ہم اس کو اتنی زیادہ رقم بتائیں گے کہ یہ دینے میں مشغول ہو جائے گا. اب انہوں نے بتایا کہ ہمیں 1 پاؤ سونا, 1 کلو چاندی اور 10 کھجور کے درخت چاہیے. اب حضرت زید بن ثابت بڑی خوشی سے حضور کے پاس گئے اور حضور کہنے لگے کہ اے زید جتنی رقم بتائیے بتا دو. زید بن ثابت نے کہا کہ اے حضور انہوں نے بتایا ہے کہ 1 پاؤ چاندی, 1 کلو سونا اور 10 کھجور کے درخت. 10 کھجور کے درخت کتنا بتایا؟ 1 پاؤ سونا, 1 کلو چاندی, 10 کھجور کے درخت. اب حضور نے انہیں کہا کہ جاؤ اپنے مالک سے جا کے کہہ دو اگلے جمعے تمہیں ساری رقم مل جائے گی. اب پیر والے دن حضور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو زید 2 انڈے. اب آپ نے 2 انڈے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور اس کے اوپر اپنا لواب دہن لگا دیا. اب لواب دہن لگایا اور اس کو کپڑے کے رومال کے اندر بند کر دیا اور کہا جاؤ زید یہ اپنے مالک سے جا کے دے دو. اب جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو مالک تم نے 1 پاؤ سونا منگوایا تھا, اور جب مالک نے کھولا تو اس میں سونا نکلایا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اتنی برکت حضور کے لواب دہن. اب پھر اگلے دن حضور پھر تشریف لاتے ہیں زید بن ثابت کے پاس. بدھ کا دن کہتے ہیں زید جاؤ ذرا 2 ریت کی مٹھیاں لے کے آئے اور ان کو رومال میں ڈالا اور اس کو اپنا لواب دہن لگا دیا. اب حضور علیہ السلام نے کہا زید راستے میں اس کو نہیں کھولنا, اس کو جا کے اپنے سردار کے پاس کھولنا. اب زید بن ثابت وہ ریت کی مٹھیاں لے کے چلے گئے اور جا کے اپنے سردار کو کہا یہ لو سردار جو تم نے 1 کلو چاندی منگوائی تھی. اب جب سردار نے کھولا نا وہ 1 کلو چاندی نکلی. 1 کلو چاندی نکلی, ریت جو تھی وہ 1 کلو چاندی میں تبدیل ہو گئی. اب آخری چیز 10 کھجور کے درخت رہ گئے. پھر جمعے کے دن حضور تشریف لائے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے زید جاؤ ذرا 10 کھجوریں لے کے. اب زید بن ثابت 10 کھجوریں لے کے آتے ہیں. حضور نے 10 کھجور کی گٹھلیاں نکالی اور اس کے اوپر اپنے لواب دہن لگا دیا اور کہا کہ جاؤ زید اس کو جا کے کسی باغ میں رکھو. صبح حضور آتے ہیں زید بن ثابت سے پوچھتے ہیں زید تم نے جا کے دیکھا ہے کہ باغ کی کیا کنڈیشن ہے؟ اب زید کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھا, ابھی جا کے دیکھتا ہوں. اب حضور نے جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کیا کنڈیشن ہے, زید
جاتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں کہ درخت بڑے بڑے لہرا رہے ہیں حضور کے۔ اب دیکھو جو درخت ایک سال کے اندر تیار ہوتا ہے وہ درخت حضور نے ایک دن میں تیار کر دیا۔ اتنی برکت ہے حضور کے لواء دہن کی۔ اگر ہم حضور کے لواء دہن کے حدیثوں میں شمار کرنے بیٹھے تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، کیونکہ حضور کے لواء دہن سے احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کہ دین پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ۔